بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، مولا اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، مولا یہ تمنا ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، تمام پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا تیری ذات سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا ہمیں، تیرے کرم پہ مولا یقین ہے۔ ایک سخت خیانت غیبت بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ کیا تم کو پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں بتلائیے غیبت کیا ہے۔ اچھا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلاتا ہوں، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں ایسے کرو کہ اگر تم اس کے منہ پہ کرو، یا تو مفہوم بیان کر رہا ہوں، یا تو تم اس کے سامنے نہ کہہ سکو، یا اگر کہنے کی ہمت بھی رکھتے ہو تو وہ ذکر سن کے اس بھائی کو ناگوار گزرے۔ یہ دونوں تینوں احادیث کو ملا کے آپ کے سامنے مفہوم رکھ دی ہے۔ غیبت اس کو کہتے ہیں کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں ایسے کرو کہ اگر اس کے منہ پہ کر دو تو اس کو برا لگے، ناگوار گزرے۔ اے اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا ڈیفینیشن بتائی ہے؟ اگر وہ جرم اس میں موجود ہے، ہم اس کے پیچھے سے اس کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میرے صحابہ یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے کہ جو عیب اس کے اندر موجود ہے اس کا ذکر اس کی عدم موجودگی میں کر رہے ہو، اور اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے تو پھر یہ غیبت نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ بہتان ہے۔ یہ غیبت سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ عدم موجودگی میں اس عیب کا ذکر کرنا۔ اور محدثین نے جو استثنائی صورتیں بیان کی ہیں وہ آپ سب کو علم ہے۔